اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے آج آرمی چیف بول اٹھے، خطاب کیا، ویڈیو جاری کی، سوال پوچھ لیا ہو آر یو۔ میں تفصیل سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ آج عمران خان نے بھی بڑا فیصلہ کیا، تحریک انصاف کے جو غیر حاضر رہنما پارٹی سے نکال دیے، غداروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع، اور اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کا عمران خان کو پنجاب سے خصوصی جیل بنا کر ٹرانسفر کرنے کا معاملہ کے پلان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور امریکی کانگریس میں US ایڈ پر پاکستان کو چارج شیٹ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں کا امریکنز کا بڑا احتجاج، اور 9 مئی کی سازش کا ایک نیا گواہ انہوں نے آج نکال لیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ KP میں افغانستان کے دورے کے لیے تیاریاں، 2 TORs مکمل، وفود بھی تیار، اور فضل الرحمان صاحب کی سیکیورٹی کے معاملے پر تھریٹ جاری ہوا ہے۔ اور کرک میں آج امن جلسہ، اور گلگت میں بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر، کونے کونے سے ملک کے لوگ نکل رہے ہیں۔ ہر طبقہ اس وقت رجیم کے خلاف اس وقت بغاوت کے لیے تیار ہے، اور احتجاج بھی جاری ہیں۔ چلاس میں، گلگت میں حکومت کے خلاف اس وقت عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر ہے۔ اور آج جو 2 بجے والا جو معاملہ ہے امریکہ میں، وہ واشنگٹن میں بڑا اہم ہوگا، جہاں قاسم سوری، ڈاکٹر عارف علوی اور شہباز گل کی آمد متوقع ہے۔ اور لیکن سب سے پہلے آج آرمی چیف کا عاصم منیر صاحب کا جو ماں، بیٹی اور اسلام نے جو عورت کو عزت دی، اور پھر تم کون ہو آر یو، یہ اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ ان سے کوئی نہیں ان کی عزت اور توقیر چھین سکتا۔ عورت کی عزت و احترام پر انہوں نے پورا جامع خطاب کیا۔ یہ پوچھ کس سے رہے تھے ہو آر یو، عورتوں کی عزتیں کس نے چھینی، چادریں کس نے چھینی؟ انہوں نے باقاعدہ آج آیتیں بھی پڑھی، اور ان کی باتوں سے، اسلامی تعلیمات سے وہاں پر بیٹھے بچے متاثر بھی ہو رہے تھے۔ ان کے صحافیوں کا دعویٰ بھی آ رہا تھا کہ ریاست کے سامنے ہتھیار پھینکے، پھر آپ رحم کی توقع کریں۔ آرمی چیف صاحب نے جو ہو آر یو پوچھا، میں بتاتا ہوں ان کو کون ہے، کس نے مائیں، بہنیں، بیوی، بیٹیوں، ان کی عزتیں چھینی۔ یہ پاکستان کی پولیس ہے، رینجرز ہے، فوج ہے۔ معذور قدسیہ نامی بچی کو گھسیٹ کر جانے والے رینجرز، طیبہ راجہ کو بالوں سے پکڑ کر لاہور میں گھسیٹنے والے رینجرز، پنجاب پولیس ریحانہ ڈار کے گھر اس کا گریبان پھاڑنے والی 80 سالہ خاتون کا، عمر ڈار کی بیوی کو جس طرح لوہے کے راڈوں سے مارنے والے لوگ، یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ شہریار افریدی کی بیوی سڑکوں پر جو ننگے سر 3 بچیوں کو لے کے بے یارو مددگار دوڑ رہی تھی، پیچھے خونخوار درندے دوڑ رہے تھے، ہو ور دے، یہ پوچھنا چاہیے تھا۔ فرزانہ کوثر خاوند کے جنازے پر نہیں جانے دیا گیا، ہو ور دے۔ خدیجہ شاہ جو ایک عدالت سے رہا ہوتی تو دوسری عدالت میں، وہاں سے تیسری عدالت میں صوبے در بدر کرتے رہے، صنم جاوید کو پاکستان کی ہر عدالت میں گھمایا پھرتے۔ عالیہ حمزہ کی بیٹی کے سر پر بندوق رکھنے والے کون تھے؟ پوچھیں ان سے۔ بزرگ ڈاکٹر یاسمین راشد، کینسر کی پیشنٹ، بشرا بی بی پہ عدت جیسے گھٹیا کیس کرنے والے، لوگوں کے گھروں میں راتوں کے اندھیرے میں دھاوا بولنے والے، قرآن پاک کی تلاوت پڑھتے ہوئے گھسیٹ کر لے کے جانے والے، 1,20,000 چھاپوں میں جو پامالیاں کی گئی، چادر چار دیواری کی، مردوں کی مار پیٹ، ظلم و ستم تو سائیڈ پہ کر دیں۔ جو پاکستان کی تاریخ میں جو ظلم و ستم، وحشیانہ بربریت ہوئی خواتین کے ساتھ ہوا، جو دنیا کا شاید واحد ملک بن گیا کہ جہاں خواتین پر بغاوت کے بھی مقدمات ہوئے، دہشت گردی کے بھی مقدمات ہوئے، قتل کے مقدمات، ریاست پر حملے کے مقدمات، چوری کے مقدمات تک ڈال دیے گئے۔ ہر مقدمہ جو آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے خواتین پر جو درج کروایا۔ کیا انہیں آپ خواتین تسلیم ہی نہیں کرتے؟ مسلمان بھی تسلیم نہیں کرتے، پاکستانی بھی تسلیم نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے تحریک انصاف سے؟ یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں مسلمان نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں؟ یا صرف مریم نواز پاکستان کی خاتون ہیں جن کے لیے قوانین بدلے جا رہے ہیں، توہین مریم بنایا گیا؟ یا مریم اورنگزیب ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں، آصفہ زرداری صاحبہ ہیں؟ کیا یہ صرف خواتین ہیں؟ باقی وہ خواتین نہیں نظر آتی جنہیں کہا جا رہا ہے ریاست کے سامنے ہتھیار پھینک دے؟ آپ کا عدم تنظیموں سے جا کے کہیں وہ ہتھیار پھینک دے۔ سیاسی جماعتوں نے کب ہتھیار پھینکے؟ سیاسی جماعتیں تو جدوجہد کرتی ہیں آئین قانون کی بالادستی کی۔ آپ قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے عدل و انصاف کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ ذرا پڑھیں، اس انصاف پر رہنے کا حکم سورہ نساء میں اللہ نے کیا کہا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے کہا کہ انصاف پر ڈٹے رہو، چاہے وہ اپنے خلاف ہی ہو۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کی خاطر گواہی دینے والے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہیں، کسی قوم کی دشمنی میں وہ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل نہ کرو، تقویٰ سے کام لو، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سورہ زمر پڑھیں۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور جب تم آؤ گے تو اللہ پوچھے گا عدل کے ساتھ فیصلے کی، اور اللہ نے کہا ہے میں ناانصافی کرنے والوں کو سخت عذاب دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی قوم، قبیلے یا دشمنی کی وجہ سے اس حد تک نہ جائیں جو اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ بغض اور دشمنی میں قوانین اللہ اور قوانین پاکستان تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اپنے مطلب کی آپ بات بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، سورہ نساء پڑھ کے سنائیں کہ امانت اللہ اہل کے سپرد کرو۔ امانت کیا ہے؟
دیانتدار قیادت اور انصاف پسند لوگوں کا ووٹ چوری کرنا، دھاندلی کرنا، غیر اہل لوگوں کو عہدہ دینا۔ پڑھیں قرآن پاک کی سورہ، اللہ کیا کہتا ہے کہ آپس کے معاملات کو مشورے سے طے کرو۔ جو قیادت کے فیصلے ہیں جو جمہوریت کے اصول سے مشابہ ہیں، ڈکٹیٹرشپ بادشاہت کو طاقت کو اللہ تو نہیں تسلیم کرتا، یہ غیر اسلامی طرز حکمرانی ہے۔ عورت کی حکمرانی بھی پڑھ لیں جا کے، سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا کہا؟ اپنا عہد پورا کرو، ایمان والو اپنے معاہدے پورے کرو۔ ووٹ ایک عہد ہے، اسے دیانتداری سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ دھاندلی کرنا، ووٹ چوری کرنا، غیر قانونی طریقے سے جن لوگوں کو بٹھانا، یہ عہد شکنی کے زمرے میں آتا ہے۔ ظالم حکمرانوں کے بارے میں اللہ نے سورہ ہود میں کیا کہا؟ ظالموں کا ساتھ نہ دو، ظالموں کی طرف نہ جاؤ، یہ ظالم ہے جنہوں نے سارے مظالم کیے پاکستان کی خواتین پر۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ ناجائز طریقے سے مال اور طاقت لینا منع ہے، اپنے مال کو ناحق نہ کھاؤ، اس مال کو ان حاکموں کے پاس پہنچاؤ، یہ اللہ نے کہا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ قرآن پاک کا میں پڑھ رہا ہوں، میرا تو خیر اتنا علم نہیں ہے کہ میں آیتیں ان کی طرح حفظ کر کے وہ آپ کو سنا دوں، لیکن یہ اللہ نے کہا ہوا ہے۔ ووٹ چوری کرنا، جب کوئی حاکم بنے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے اگر اس کا حق چوری کر کے کسی اور کو دے دیا جائے۔ دنیا میں جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کا انجام بھی آپ دیکھ لیں۔ پاکستان کی تاریخ میں تو دیکھیں، جب بھی بد کردار لوگوں کو کردار یا عزت بخشنے کی کوشش کی گئی، ماضی میں اقلیم اختر آپ کے سامنے، جنرل رانی، دیکھ لیں پاکستان کا پھر کیا حال ہوا۔ یہ اس دور کی خاتون اول تھی، جنرل جیا سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ خاتون اول تھی اس وقت۔ 69 سے 71 تک پاکستان یہ چلاتی رہی۔ ان کے لیے قانون بنائے گئے، جدھر چاہیں ٹرانسفر کر دیں، جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں مار دیں۔ وہ کتابیں اٹھا کے پڑھیں آغا شورش کشمیری صاحب کی، ایک اور کتاب ہے صحافی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جس نے کہا میں نے دیکھا جو میں نے دیکھا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں، وہ بتاتا ہے کہ کس طرح جب پاکستان کے 71 میں جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے، جنرل رانی، ترانہ، شبنم، یہ سارے وہاں اداکاروں سمیت پشاور کے بنگلے میں سوئمنگ پول پر عیاشی کر رہے تھے جنرل ضیاء۔ یہ سارے معاملات جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے کہ کس طرح جنرل ضیاء جنگ کے میدان سے نکل کے اس کے پاس ذہنی تھکن دور کرتا تھا، اور وہ لوگ پاکستانیوں کا حق چوری کر کے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان 2 ٹکڑے ہو۔ اس وقت کی صورتحال کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں، معاملات بالکل وہی ہیں۔ معیشت سے لے کر ہر ادارہ تباہ کیا گیا۔ 12% پاکستان کا رقبہ ہے جو اس وقت پاک فوج کی ملکیت میں، 3500 ایکڑ پر صرف قبرستان بنا دیا گیا۔ ابھی دیکھیں پنجاب سے 1 ملین انہوں نے لے لی، لینڈ ساری ایکوائر کر لی سبزیاں اگانے کے لیے۔ دنیا کے کس ملک میں دیکھیں، ان کا کام تو حفاظت کرنا ہے، ملک کی حفاظت کرنا، لیکن سارے کام چھوڑ کے وہی نہیں ہو رہا۔ مغل بادشاہوں کی ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے، مغلیہ سلطنت کو تو برباد کیسے کی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج جو عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے معیشت کے خلاف، اس پہ کاروائی کر دیتے، جو امن کے لیے لوگ نہیں تھے اس پہ کاروائی۔ ابھی دہشت گردی کے خلاف کرک میں امن مارچ میں آپ ذرا لوگ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امن چاہیے، ہمیں خوشحالی چاہیے، ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، ہمیں اب جنرل رانیاں نہیں چاہیے۔ لوگ چھٹکارا چاہتے ہیں ان چیزوں سے۔ یہاں پکی فصلوں میں سود چھوڑ دیے گئے، رجیم چین میں جو معاشی تباہی اور بربادی ہوئی، بجلی کی قیمتوں میں 212%، گیس میں 1291%، پیٹرول 80% اور 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے، قوم اذیت میں، اور ان کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی۔ مہنگائی میں ذرا دیکھیں کہ پچھلے 3 سال، یہ کہتے ہیں 2.4 ہے، پچھلے 3 سال سے اب تک کا کمپیریزن کر کے دیکھیں آپ، آٹا، چینی، گھی، گوشت، چاول، چکن، ہر چیز 3 سال سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، صرف 3 سال ترقی کرنے والا ملک پتھر کے دور میں بھیج دیا۔ لیکن انشاءاللہ حساب کتاب ضرور ہوگا ان سے، اور یہ ہوگا امریکہ سے ہی شروع ہوگا، ظاہر ہے وہاں انسانی حقوق کی قراردادیں بھی پیش ہو رہی ہیں، اور کرپشن پہ جو دیا ہوا مال و دولت انہوں نے لوٹا ہے اس کی ابھی دیکھیں فنڈز $840 ملین 120 اسکولوں کی تعمیر میں۔ میں آپ کو روز بتاتا تھا، اب امریکی کانگریس میں بھی اسکاٹ پیری نے باقاعدہ قرارداد پیش کر دی کہ جی ہمارے پاس تو شواہد ہی نہیں کہ انہوں نے وہاں سے کوئی اسکول کالج بنایا ہو، وہ پیسہ کہاں گیا؟ اب پیسہ ملا کسے؟ مزے کی بات، آصف زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف، ان تینوں ادوار میں ملا، عمران خان کو تو کچھ نہیں ملا۔ تو ماضی میں تو یہ تھے کہ باتیں صرف باتیں بیانیے ہوتے تھے، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ حساب کتاب شروع کیا ہے، اور یہ اس وقت جانتے ہیں کہ اب معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ میڈیا پر آ کر ہنستی مسکراتی تصاویر دکھانا، یہ مریم نواز کو ساتھ رکھنا، یہ پیغامات دیے جاتے ہیں کہ سب اچھا ہے، لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ سب اچھا ہو تو خود نہیں سامنے آنا پڑتا، یہ کبھی نہیں آگے پوچھتے ہو آر یو۔ بھائی پاکستان کا دیکھیں اس سب کچھ، یہ تو آپ اگر سوچیں نا بیٹھ کے، ورشد شریف شہید نے جو بتایا تھا، اللہ سے کروڑ جنت نصیب کرے، کہ وہ کون تھا، آنکھوں کا آپریشن کر گیا وہ، اب تو سب کو پتہ ہے ہو از ہو۔ جس تقریب میں اب جائیں، اب سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اب کب ہوگی، لوگوں کے ذہن میں یہی ہے پاکستان کے حالات کب بدلیں گے، ظلم و ستم کا دور کب ختم ہوگا۔ دیکھیں اس کا تو بڑا آسان سا جواب وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، سورہ زمر میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ سے امید رکھیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جو میرے بارے میں گمان رکھے گا میں وہی کروں گا، بھلائی رکھے گا تو بھلائی دوں گا۔ تو مایوسی اور ناامیدی دیکھیں شیطان کا ہتھیار ہے، صبر استقامت کا ہمیں حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہا ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ نے کہا تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے خوف سے، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دیں، جب ان پر مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا غور سے ذہن میں رکھا کریں۔